نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت اللہ کی حرمت اور اس کی عزت کے حوالے سے جب ایک مسلمان اس کا قصد اور ارادہ کر کے احرام باندھ لیتا ہے اور وہ بیت اللہ کا سفر شروع کرتا ہے تو اب اس پر کچھ پابندیاں عائد اور لازم ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک عام ترین پابندی یہ ہے کہ وہ اس دوران کسی قسم کا شکار نہیں کر سکتا، البتہ سمندری اور دریائی شکار کی اللہ نے اجازت دی ہے مسافروں کی ضرورت اور حاجیوں کی بھوک اور ضرورت کے پیش نظر۔ اس کے بعد جو اصل جس سارے احترام کا مرکز ہے بیت اللہ، اس کی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو جو بیت حرام ہے، عزت والا گھر ہے، اس کو اللہ نے انسانیت کے لیے امن اور اجتماعیت کے قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ کعبہ اس کا معنی ابھری ہوئی جگہ اور متوسط اور درمیانی جگہ، بیت اللہ وسط للناس۔ دنیا کی آج جو سائنس نے یہ چیز بھی ثابت کر دی ہے، واضح کر دی ہے کہ بیت اللہ جس جگہ پر ہے وہ ساری دنیا کا مرکز ہے، چاروں طرف وہیں سے دنیا گویا کہ پھیلی ہے، زمین وہیں سے پھیلائی گئی۔ سب سے پہلے جس حصے کو اور ٹکڑے کو وجود دیا گیا وہ بیت اللہ کا ٹکڑا ہے، اور اس کو اللہ نے انسانیت کے لیے امن کا اور یہاں آپس میں اجتماعیت اور تنظیم پیدا کرنے، یہاں جمع ہونے کا مرکز بنایا ہے کہ لوگ یہاں جمع ہوں اور اپنے اندر ایک ڈسپلن، نظم و ضبط پیدا کریں، اجتماعیت پیدا کریں، اور یہاں آ کر امن کو سیکھیں کہ کس طریقے سے دنیا میں امن کو قائم کرنا ہے۔ ایک انسان، اس کا جانی دشمن یہاں سامنے موجود ہے، اس کا والد کا، بھائی کا، بیٹے کا قاتل موجود ہے، لیکن باوجود اس کے جذبات اس کے خلاف ابھار رہی ہیں، اس سے لڑنے کے لیے اسے آمادہ کر رہی ہیں، لیکن اس گھر کی عزت و احترام ایک مسلمان کے لیے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ یہاں کسی قسم کی بدامنی کا کوئی عمل، کوئی بات نہیں کرے گا۔ گویا دنیا بھر میں امن قائم کرنے کا ذریعہ یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان جماعت دنیا میں امن کی علم بردار بن کر آئی ہے، بدامنی پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ فساد کو مٹانا، بدامنی کو ختم کرنا، یہ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ افسوس یہ ہے کہ کچھ زمانہ سے جب مسلمانوں پر زوال آیا ہے تو ان کے اندر دشمنوں نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ گویا کہ دنیا کے اندر ایک شدت، دہشت، قتل و غارت گیری،
اپنے ملکوں میں بھی امن قائم نہیں رکھ سکتے، اپنے مسلمان جماعت کے اندر بھی امن نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو آپ نے اسلام کے نام پر کہتے ہیں کہ مدینہ کے بعد سب سے پہلی ریاست جو اسلام کے نام پر بنائی گئی ہے وہ پاکستان ہے۔ اب اسلامی پاکستان کے اندر دیکھیں یہاں کیا صورتحال ہے، ہر طرف بدامنی ہے، انتشار ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ اگر یہ اسلام کی تعلیمات ہیں یا اس کا یہ ثمر اور نتیجہ ہے تو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ اسلام دنیا کے اندر اولاً تو کسی جگہ کو، مخصوص جگہ کو مقدس اور کسی کو کسی کو پاک اور کسی کو ناپاک نہیں قرار دیتا۔ یہ بھی پاک ستان بنا دیا کہ یہ تو پاک جگہ ہے، باقی دنیا ناپاک ہو گئی۔ یہ تقسیم اور بنیاد ہی غلط رکھی گئی۔ اللہ نے تو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، حضور ارشاد فرماتے ہیں ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک کر دی گئی ہے کہ میں جہاں بھی زمین میں جہاں بھی ہوں اس زمین کے اندر بشرطے کہ ظاہری کوئی نجاست نہ ہو، اللہ نے میرے لیے اس کو پاک بنا دیا، مسجد بنا دیا، میں وہاں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ نے بیت اللہ کا یہاں ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے اس کو قیاما للناس بنایا کہ اس کے ذریعے سے انسانیت دنیا میں امن اور اسی طرح آبائی محبت کے رشتے میں پروئی جاتی ہے، ان کا قیام ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کو قائم کرنے کا ذریعہ، اور انسانیت کا قیام امن سے ہوتا ہے، اجتماعیت سے ہوتا ہے۔ اور پھر والشہر الحرام، حرمت کے مہینے اللہ نے 4 مہینے ازل سے حرمت کے رکھے ہیں، جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے کہ ان کا احترام بھی کیا جائے، جن میں ذی الحجہ بھی ہے، رجب ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ حرمت کے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، جن میں ایک مسلمان حج کے ارادے سے سفر شروع کرتا ہے، دور دراز سے سفر کرتا ہے، تو ان مہینوں کو حرمت کا مہینہ قرار دیا گیا کہ راستے میں مسافروں کو کسی قسم کی کوئی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو اشہر حرم کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو احترام اور عزت کا بنایا ہے۔ اور اس طرح والہدیہ، حج کے لیے جو قربانی کا جانور وہاں جا کر قربان کیا جاتا ہے اس کی بھی احترام اور حرمت ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ والقلائد، اور اسی طرح جیسے حاجی وہ ایک خاص لباس پہنتا ہے جس سے ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حاجی، یہ معتمر ہے، یہ بیت اللہ کا قاصد ہے، بیت اللہ کی طرف یہ روانہ ہو رہا ہے، یہ ادھر جا رہا ہے، اس لیے اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو پہلے دور میں لوگ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور اس علامت کے طور پر کہ یہ ہدی کا جانور ہے، بیت اللہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کی بھی عزت و حرمت ہونی چاہیے۔ اس کے گلے میں کوئی ہار وغیرہ ڈال دیتے تھے، کوئی نشانی لگا دیتے تھے، مثلا تھوڑا زخم کریں گے اس کے جسم پر خون لگا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، اس کو قلائد کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے قلائد کو بھی حرمت کا ذریعہ بنا دیا کہ لوگ اس جانور کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ذالک لتعلموا، یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے مفید ہیں اور کون سی مضر ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا، ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ان اللہ شدید العقاب، اگر تم اس کے قوانین اور اصولوں اور ضابطوں کی مخالفت کرو گے، بدعملی پھیلاؤ گے، تو یاد رکھو اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ لیکن اگر تم اپنے آپ کو سنوارو گے، درست کرو گے، غلطی اگر ہو جاتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اس پر معافی مانگتے ہو، تو وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ ہم نے احکامات اپنے رسول کے ذریعے تم تک پہنچا دیے، اب ان پر عمل کرنا نہ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
ہمارے رسول، اس کی ذمہ داری تم سے زبردستی عمل کروانے کی نہیں ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر اللہ کے احکامات کا پہنچا دینا، الا البلاغ، ان کے ذمہ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، چھپ کر بھی عمل کرو، اعلانیہ عمل کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور پیچھے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ محرمات ان کی لسٹ بھی بیان کر دی اور حلال چیزوں کی بھی تفصیلات بیان کر دی۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بڑی تفصیل کے ساتھ فرما دیا کون کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہے، مردار ہے، خون ہے، اور اس طرح ولحم الخنزیر ہے، وما أهل لغیر اللہ کی ہے۔ اور اسی طرح یہاں بیان فرمایا کہ محرم کے لیے دوران احرام کسی جانور کا شکار کرنا اس کے لیے حرام ہے، یہ اس کے حق میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، خبیث ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہ کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، فرمایا کہ جو اللہ نے حلال پاکیزہ نعمتیں پیدا کی ہیں ان کو کھاؤ، ان کو اپنے لیے حرام مت سمجھو۔ اللہ نے کوئی ایسی چیز ہے جو پاکیزہ ہو وہ تمہارے لیے حرام نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل لا یستوی الخبیث، اے پیغمبر انہیں بتا دیں کہ خبیث اور طیب یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف غلط طریقے سے حاصل کی ہوئی کوئی چیز ہے، چاہے فی نفسی حلال بھی ہو، یا یہ کہ وہ چیز فی نفسی کبھی اور بری ہے، حرام ہے، وہ خبیث شمار ہو۔ اور دوسری طرف وہ ہے طیب ہے، پاکیزہ چیز ہے کہ اس کو تم نے حاصل کرنے کا درست طریقہ کار اختیار کیا، اور وہ فی نفسی بھی کیا ہے، پاکیزہ اور عمدہ ہے، مفید ہے، وہ طیب کہلائیں گے۔ تو یہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، بظاہر انسان کو خبیث بڑی اچھی لگتی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے پاس جمع، حرام کا پیسہ انسان چاہتا ہے، رشوت سے، ظلم سے، بدعنوانی سے جو دولت اور پیسہ اکٹھا ہوا ہے، ہر انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ ہی چاہے کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھو وہ خبیث ہے، اور خبیث کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں کتنا ہی اچھا لگے خبیث کا زیادہ ہونا، لیکن وہ خبیث ہے، وہ تمہارے لیے مضر ہے، اس سے تمہاری سوسائٹی برباد ہوگی، تمہاری حالت خراب ہوگی۔ لہذا اللہ سے ڈرو، خبیث کا قصد نہ کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اگر تمہیں عقل ہے تو غور و فکر کرو کہ تمہارے لیے اصل چیزیں کون سی حلال اور پاکیزہ ہیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم طیب چیزوں کا قصد کرو، چاہے وہ تھوڑی ہو، حلال چیز تھوڑی بھی ہو وہ انسان کے لیے مفید ہے، حرام چیز چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ انسانیت کے لیے مفید اور کارآمد نہیں ہے، بلکہ مضر اور نقصان دہ۔ تو اس طریقے سے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر حج کے عمل کی اہمیت کو بیان کیے ہیں، بیت اللہ کی عزت اور اس کے مقام و مرتبہ کو واضح کیے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے جو مسلمان پر جب وہ احرام باندھ لیتا ہے اس پر جو پابندی عائد ہوتی ہے اس کو بھی بیان کیا، اور اسی طرح بیت اللہ کی عظمت و غربت کو بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے